سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ دے رسولاں تے اتریاں۔ زبور جناب داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، تورات جناب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، قرآن تاجدار ختم نبوت تے نازل ہوئی۔ ہن کتاباں چاروں حق نے، ساڈا ساریاں کتاباں تے بھی ایمان ہے، چاروں رب بھیجیاں، چاروں جبریل لے کے آیا، چاروں رسولاں تے اتریاں، لیکن جو شان قرآن نو ملی نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس انجی تسی رہنا ہے۔ کیونکہ میں جتھے جتھے جا رہے ہیں میں لوکاں نو دس رہے ہیں کہ ساڑیاں گڈیاں چل دیاں نے سبحان اللہ دے تیل تے جیڑی تیل دی قیمت چڑھ رہی ہے نا، گو تواڑیاں بھی سبحان اللہ تے چلنی ہیں۔ اس واسطے پوری تیاری کر لو، آکو سبحان اللہ۔ چار آسمانی کتاباں، زبور، تورات، انجیل، قرآن، لیکن تمام وچوں مرتبہ قرآن دا اچھا، باقی بھی حق نے، مرتبہ قرآن دا اچھا۔ اللہ دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نے، ساریاں تو مقام میرے نبی دا اچھا۔ چلو میں تھوڑا جا میں تبدیل کرا الفاظ، سارے نبیاں وچوں نبیاں دا امام آلہ، ساریاں کتاباں وچوں میرے نبی تے نازل ہونا اللہ کلام آلہ، سارے نبیاں دے ادیان وچوں میرے مصطفیٰ دا اسلام آلہ، سارے نبیاں دے اصحاب وچوں میرے نبی دے اصحاب آلہ، سارے نبیاں دیاں اولاداں وچوں میرے نبی دی آل آلہ، تے سارے نبیاں دیاں امتیاں وچوں مصطفیٰ دا غلام آلہ۔ وجہ کیے کنتم خیر امہ، تسی ملک صاحب، ملک سارن صاحب آپ اوپر آئیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا ان سے روحانی تعلق، ادھر اوپر تشریف لائیں ماشاءاللہ، توجہ کیجئے گا۔ کتھے گال پہنچی ذرا ایک باری پھر آکو، ساریاں امتاں نالو مصطفیٰ دا حضور دے غلام ہی بولنا ہے نا، آلہ ہوئے گا تے بولے گا نا، حضور علیہ السلام دا غلام ساریاں امتاں وچوں کنتم خیر امہ۔ اور میں پھر ایک باری ترتیب دوسری طرف آ رہے ہیں، اللہ دی تمام مخلوقات وچ انسان آلہ، ہون او انسان چاہے کافر بھی ہے نا جی، مخلوق ہون دی حیثیت تمام مخلوق تو اتے ہوئے، توجہ کرنا، رب دی تمام مخلوقات وچوں انسان آلہ تے تمام انسانہ وچوں مسلمان آلہ۔ جتھے انسان دا مقام مکے اتھو مسلمان دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے مسلمان دا مقام مکے اتھو مومن دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے مومن دا مقام مکے اتھو ولی کامل دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے ولی کامل دا مقام مکے اتھو قطب ابدال دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے اینا دا مقام مکے اتھو غوث دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے غوث دا مقام مکے اتھو غوث الاغواث دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے غوث الاغواث دا مقام مکے اتھو غوث اعظم دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے غوث اعظم دا مقام مکے اتھو تابی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے تابی دا مقام مکے اتھو صحابی دا مقام شروع ہوندہ ہے، تے جتھے صحابی دا مقام مکے اتھو صدیق دی عظمت دی ابتدا ہو جائے۔ سمجھ لگی میری گل؟ اتھو صدیق اکبر دی عظمت دی ابتدا ہوندی، پھر اگے چلنا تھوڑا جیا، جتھے صدیق دا مقام مکے اتھو نبی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے نبی دا مقام مکے اتھو رسول دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے رسول دا مقام مکے اتھو اولو العظم رسول دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے اولو العظم رسول دا مقام مکے اتھو ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوندہ ہے، تے جتھے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوئے اتھو محمد الرسول اللہ دے قدمہ دی ابتدا ہوئے۔ اور اے جڑی نہ گال کیتی نا، جتے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوئے اتھو میرے نبی دے قدم دی ابتدا ہوندی، استدلال قرآن چو پیش کرنا کو سبحان اللہ۔ ایک خطیبانہ رنگ نہیں میں بکھایا، وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندہ میں خلیل نو، ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دے ملکوت دکھائے، ملکوت نشانیاں،
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੀਲ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਤੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਿਰ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਤਹਤ ਸਿਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਹੰਨਮ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਬਈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਰਾਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਜਾਏਗਾ। تو خلیل علیہ السلام انج کر کے ویکھیا، نظر تحت صراط تک پہنچی، انج ویکھیا نظر عرش اولا تک پہنچی۔ تے جدو عرش تے نظر ٹکی نہ خلیل دی، دل چ خیال آیا میرا بڑا مقام ہے، میں کھلوتا فرش تے ہاں، ویکھ عرش رہے ہاں۔ آواز قدرت ای خلیل تیری شان ہے کہ تسی فرش تے کھلو کے عرش ویکھ رہے ہو، آخر وچ میرا حبیب آئے گا، او دی شان یہ ہوئے گی تسی فرش تے کھلو کے عرش ویکھیا، او عرش تے کھلو کے فرش ویکھیا۔ یہ انہاں دی شان، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام تے باب نبوت بند ہویا نا، مقصود کل کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ختم الرسول، دانائے سبل مولا کل، تاجدار ختم نبوت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہاں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوندا ہی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو۔ ماشاءاللہ تواڈی سبحان اللہ تے میرا دل کردا میں سبحان اللہ آکھاں۔ ایک شعر سناواں تانوں، کیونکہ ختم نبوت دا ذکر ہے تے میں ضرور پڑھنا چاہنا۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ ہر بندہ میں نو سبحان اللہ دی داد ہاتھ چوک کے دے وے آج۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر بندہ آکے کیا بات ہے، قادیانیہ دا کلیجہ پھاڑ کے رکھتے ہیں آکے، ہر بندہ آکے نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ میری گل سننا ایک، پھر میں پڑھنا دوبارہ، توجہ کرنا۔ علماء فرماندے ہیں جدو سی نماز شہادت دی انگلی چکتے ہیں نا، تے اے جدو انگلی اٹھتی ہے اے شیطان نو چب دی۔ جس وقت انگلی اسی اٹھانے ہیں نا، علماء فرماندے ہیں اے شیطان نو چب دی، تے جے انگلی چکی ہے شیطان نو چبے تے حضور دے نا تے ہاتھ چکی ہے تے قادیانیہ دا کلیجہ پھاڑ نہیں دے گا۔ قادیانیہ دے یار بھی پریشان تے قادیانی بھی پریشان۔ ہر بندہ ہونا کہے گا کہ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، روح کون و مکان پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔
میرے نبی جیا نبی کوئی نہیں، میرے نبی دی امت جئی کسے نبی دی امت نہیں، میرے نبی دے صحابہ جے کسے نبی دے صحابہ نہیں، میرے نبی دی آل جئی کسے نبی دی آل نہیں۔ جس کا تعلق حضور نال او شے اللہ نو ہی چنگی لگ دی ہے۔ ہن ویکھو مکہ شریف دے اندر بیت اللہ میرے نبی دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے تعمیر ہویا، جناب ابراہیم تعمیر کیتا مقام ابراہیم، میرے آقا دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے، اور پھر صفا مروہ اللہ دی نشانیاں بنیاں میرے آقا دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے، زمزم بھی 2600 سال پہلے آ گیا، حجر اسود بھی پہلے نصب ہو گیا۔ رب نے کبھی نہیں آکھیا کہ مینوں اس شہر دی قسم ہے میرے آقا دے قدم لگے، آواز آئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے حبیب مینوں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دی گلی محمد دے پیر دی تلی نو چومے، پیر دا تلوہ لگا تے شہر چنگا لگ گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما نے زلفاں کھولیاں نا سرکار نے تے جناب حضرت ابو بکر صدیق نو حضور علیہ السلام فرما ابو بکر تیل لے کے، اے ابو بکر تیل لے آؤ، صدیق اکبر اٹھے تیل لے کے آئے ہتھیلی تے رکھے، اے توجہ میرے وال ہتھیلی تے تیل لے آکے نا حضور علیہ السلام اپنی ہتھیلی اگے کی تھی، رب فرمایا جبریل تیاری کر، یا اللہ کی فرمایا تیل صدیق دی ہتھیلی تو میرے یار دی ہتھیلی تے آئے نا تے آگ چڑی، ایک ہاتھ نال حضور علیہ السلام انجیر لباں تے رکھے آسی، دوجی ہتھیلی ابو بکر دے گے سی، اور جو صدیق نے الٹایا ربا کیا کہتے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، میں نو تیل دی بھی قسم ہے تیرے لباں نال لگے انجیر دی بھی قسم، تیل دی بھی قسم تے انجیر دی بھی قسم، یا اللہ تیل تے بازاروں آئے لیان اللہ صدیق کی ایک قسم کیوں ارشاد فرمائی، فرمایا مولوی ہوش کر میں بازار وال نہیں بیک رہا، میں دستے یار وال کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہتھیلی تے آ گیا نا، ہن تسی سمجھنا میں جا کے در رہا جڑا میرا موضوع میں ادھر ہی آنا ہے، میرے نبی دی ہتھیلی تے تیل آ جائے، لباں نال انجیر لگ جائے، رب قسمہ ارشاد فرمائے، ذرا سوچنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں ویکھیا حسین مدینے دی گلی چ نے تے حسین دوڑے حضور پیچھے، نبی علیہ السلام اینج کر کے ایک ہاتھ رکھیا ایک اتے تے جے انجیر میرے نبی لباں نال لان تے رب قسم ارشاد فرمائے حسین دے لبا دے اتے میرے نبی نے لب رکھے تے اپنا لعاب حسین دے منہ چ داخل کیتا، حسین دا لعاب آپ چوسنا شروع کر دے، جے انجیر دیاں قسماں نے تے سوچنا رب نو حسین کتنا چنگا لگدا ہوئے گا، سمجھ آگئی نا؟ امام حسن مجتبی نو حضور علیہ السلام چمیا، مولا علی نو بھی لعاب چسایا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور متھا چم دن نا تے فرما دن شممت ریحہ فاطمہ، فاطمہ جدو میں تیرا متھا چمنا میں نو جنت دی خوشبو آ جائے، ہن تیل تے ایک لمحہ آیا نا جی، میری گلاں تسی سمجھ رہے ہو، تیل ایک لمحہ آیا، رب دی قسم ارشاد فرمائی تے صدیق پتہ میرے نبی نال کدو ڈھکیا سی، اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے، اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے، حضرت صدیق اکبر فرماندے جدو بیست دا زمانہ قریب آیا نا اعلان نبوت دا، صدیق اکبر فرماندے میں ایک درخت تھلے کدی کدی بیٹھتا سا جا کے، اور امام عاشقاں مولانا عبدالرحمن جامی نو نقل کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر فرماندے میں ایک درخت تھلے بیٹھتا سا کدی کدی، جدو بیست دا زمانہ قریب آیا اعلان نبوت دا تے میں درخت تھلے بیٹھا اینج کر کے ویکھا تو شاخ تھلے آ رہی، میں غور کیتا بھی بندہ تے اتے کونی جڑے انہوں تھلے کر رہے تے شاخ میرے قریب آ کے کہندی ابو بکر ڈر نہیں میں آپے تیرے کو لائی
تے میں پوچھیا تو میرے کول کی کرن آئی؟ آکے تینوں مبارک دین آئی ہیں کہ تاجدار ختم نبوت اعلان نبوت کرن گے، سب تو پہلے کلمہ بھی تسا پڑھنا ہے تے نبی تو بعد نبی دے مسلح وارث بھی پہلے تو بن۔ یہ تے درختاں نوں بھی پتہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، دو باری کیا کرو زندہ باد زندہ باد۔ درختوں نوں پتہ ہے کہ سب تو پہلے کلمہ صدیق نے پڑھنا ہے، پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے نبی دا پہلا جانشین بھی ابو بکر ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اور ملک شام صدیق اکبر نے خواب دیکھیا سی کہ مکے چ چند چڑھیا، ٹوٹ کے گھر گھر وچ بکھر گیا، پھر سمٹ کے صدیق اکبر دی جھولی چ آیا۔ علماء دیوبند بھی لکھیا، علماء اہل حدیث بھی لکھیا، دیگر ائمہ محدثین نے لکھیا کہ صدیق اکبر نے تعبیر پوچھی معبر کولو کے دی تعبیر کیے، انہیں آکھیا تنوں مبارک ہوئے، آخری نبی اعلان نبوت فرمان گے پہلے کلمہ تسی پڑھو گے تے نبی دے پہلے جانشین بھی تسی بنو گے۔ صدیق اکبر گل دل وچ رکھی، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تے صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھیا تے ایک دن عرض کیتی آقا کوئی کافر مینوں پوچھن کہ نبی نو کس دلیل نال منے تے پھر میں کی دلیل دیاں؟ حضور فرمایا نویں دلیل دیاں یا شام علی خواب ہی کافی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی نویں دلیل دیاں یا شام علی خواب کافی ہے؟ تے پتہ چلے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب دی بھی خبر دے دی تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑا اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے جڑیا ہو۔ آیت کریمہ نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، تانوں یہ بھی پتہ ہے تطہیرا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل دے اہل بیت گھر والیاں دے نیڑے پلیتی پکی ٹھوکی گالے قرآن نسے کتی کہ میرے نبی دی اولاد ہوئے، میرے نبی دی ازواج ہون، انہاں دے نزدیک ناپاکی نہیں آ سکتی۔ کس وجہ تو نہیں آ سکتی؟ حضور دی وجہ، کیونکہ حضور دی اولاد ہے، حضور دی وجہ تو کسی قسم دی ناپاکی نیڑے تے پھر اولاد دے نیڑے نہیں لگ سکتی، ابا جی دے نیڑے لگ سکتی نہیں نہ لگ سکتی۔ تے پھر سوچ اس صدیق دی پاکیزگی دا کی مقام ہوئے گا جڑا صرف اے نہیں کہ ایک وقت حضور دے نال سی، وہ آج بھی حضور دے نال نے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی پاکیزگی دا کی عالم ہوئے گا جڑے آج بھی حضور دے نال لیٹے تے جتھو اے تسی آکھ دو نا پنجابی جتھو دی مٹی سی اتھے ہی گیا۔ بندہ دفن ہوئے نا، مرزا آصف صاحب انہاں دے والد اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، جتھو انہاں دا خمیر لیا گیا سی آج اتھے دفن ہے۔ میرے والد صاحب دی جتھو مٹی لئی گئی اتھے دفن ہے، جتھے جڑا ہر چیز اپنی اصل وال لوٹ دی ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام دا خمیر جتھو لیا گیا سرکار دا مزار اتھے وے تے کوئی دس سکدا صدیق دا مزار کتھے وے؟ بھئی جتھو میرے نبی دی مٹی لئی گئی صدیق دی بھی اتھو لئی گئی، مان لیا نا، تے پھر عمر دی کتھو لئی گئی؟ اتھو ہی لئی گئی۔ تے پھر دسو میرے نبی دا خمیر آلہ ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان بولے، ہر بندہ بولے، ہاتھ چوک کے میں نو دسے نبی دا خمیر، سارے آکھو نبی دا خمیر آلہ تے ابو بکر دا خمیر، ابو بکر دا خمیر، عمر دا خمیر، میرے نبی دا خمیر آلہ، ابو بکر دا خمیر آلہ، عمر دا خمیر آلہ۔ یہ ابو بکر و عمر دا خمیر اتنا آلہ ہے، ذرا سوچو نا انہوں دوما دا ضمیر کتنا آلہ ہوئے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماندہ اللہ ایمان والے اندہ ولی ہے۔ ایک دو علمی گلہ کر لیے نا پھر جو تسی چاندے ہو بھی کر دیں۔ اللہ ایمان والے اندہ ولی ہے، مددگار ہے۔ اللہ فرماندہ جیدہ میں ولی ہوں نا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہوں میں ظلمات چکڑ کے نور وال لے جانا۔ رب فرماندہ جیدہ میں ولی ہوں تسی مومن ہو، رب تو اڈا مددگار ہے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਨੂਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਮ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੂਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਾਗੇ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੌਸਲ ਵਰਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 2 ਗੋਲੜਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ 3। ਅਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋਲੜਵੀ, ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋਲੜਵੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋਲੜਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲੜਵੀ, ਮਜਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਰਲ ਜਾਣ। حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرمان دیں، اے توجہ میرے والو بھائی، میرا ایڈا ٹیل لگ رہا تھا سجے کبھی بھی ادھر میرے والو دیکھ۔ حضرت چراغ گولڑا فرمان دیں کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، رل کے آنکھوں کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے۔ حضور دے پیر دی تلی زمین تے لگے، رب شہر دیاں قسمہ ارشاد فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوئلت لی الارض مسجدم و طہورا، میرا قدم مکے چ لگا، میرے قدم دی برکت نال رب پوری دھرتی پاک کر دی۔ شاہ جی پوری دھرتی قدم مکے چ لگا، سرگودہ بھی پاک ہو گیا، قدم مکے چ لگا ہندوستان بھی پاک ہو گیا، قدم مکے چ لگا افغانستان بھی پاک ہو گیا، قدم مکے چ لگا بر اعظم جتنے سارے پاک ہو گئے، افریقہ پاک، امریکہ پاک، یورپ پاک، سارے پاک ہو گئے، قدم مکے چ لگا۔ جے پیر دا تھلواں حصہ لگے تے پوری دھرتی پاک کر دے، تے جنہ صحابہ نے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی، وہ کتنے پاک ہو گئے؟ سمجھ آگئی ہے نا گل؟ جنہ ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھا، کیونکہ پیر نالو ہاتھ افضل ہے نا، تے جے پیر تھلے لگے تے پوری دھرتی نو پاک کر دیتے، جے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھے سے۔ اور پھر میں صحابہ دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کرن لگا، تے سجے کھبے ذرا ویکھ کے سنی بن کے ذرا ہر بندہ آکھے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، ہر بندہ کہے مصطفیٰ کے صحابہ یار غار نبی تیری کیا بات ہے، ہر بندہ کہے گا بھائی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری، سٹیج تو لے کے آخری بندے تک آواز آئے یار غار نبی تیری کیا بات ہے، یار غار نبی تیری سب کچھ لٹایا
نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ توجہ نال. تم نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری غم گسارے نبی تیری. اوے چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چاراں ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا اینا جان نثارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا اینا وفادارا ورگا. اعظم شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا. اعظم شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا. حضور دی آل بھی آلہ سرکار دے اصحاب بھی آلہ. بولو حضور دی آل بھی آلہ سرکار دے اصحاب بھی آلہ. ہن توجہ کرنا جنہ ہاتھ اتے رکھے او کنے پاک تے جدے موڑیاں تے حضور سوار ہے تے پھر غار تک جا کے موڑیاں تو اتر گئے غار دے اندر جا کے جھولی سے رکھ لے. سوچو جھولی کتنی پاک سوچو کندھے کتنے پاک. لکڑ دی ریل تے قرآن رکھیے تے لکڑ دی ریل نو بھی چومیے. جس لکڑ دی ریل تے قرآن رکھے آ جائے ادا حیا کردہ ہے او بدبختہ ادا حیا کیوں نہیں کردہ جدے موڑیاں تے خود صاحب قرآن سوار ہو گئے. کیا مقام ہوئے گا جناب ابو بکر صدیق تا. ہر صحابی دا مقام بولان دے نا. ہر صحابی شان والا مقام والا عزت والا عظمت والا مرتبے والا. میرے نبی فرمایا جس ایمان دی اکھ نال مینوں ویکھے اودے تے جہنم حرام تے جس بندے صحابی نو ویکھیا تسی ویکھو صحابی دے چہرے صحابی دے دیدار رب نے اتنا مقام رکھیا. میرے نبی فرمایا جس صحابی نو ویکھیا نا اللہ دی توحید نو منیا میری نبوت اور رسالت نو منیا تے میرے صحابی نو صرف ویکھ لیا اودے تے بھی جہنم دی یاد حرام. تے پھر جنوں ویکھ کے بندہ جہنم تو بچدا ہے او صحابی دا اپنا کی مقام ہوئے گا تے جنت وچ کی مقام ہوئے گا. سمجھ آگی نا. اس طرح حضور دی وجہ تو پھر جدے موڑیاں تے حضور سوار ہون خدا بھی اچھا مقام تے جڑا حضور دے موڑیاں تے سوار ہون. ہون آ ذرا سنی بن کے اسی اعتدال والے ہیں. جتنے بھی حضور علیہ السلام دے پیارے سارے دی اپنی اپنی شاناں. اے نہیں کہ کسی دی شان گھٹ کر کے کسی دی بدان دی کوشش کی جا نہ اے اہل سنت دا شیوا نہیں. صدیق دی عظمت نو سلام عمر دی عظمت نو سلام عثمان دی عظمت نو سلام علی دی عظمت نو سلام. میرے نبی دے ہر صحابی بھی زندہ باد میرے نبی دی اہل بیت بھی زندہ باد. اس واسطے سنیہ دا مزاج بدلدا نہیں. حال دا ذکر آئے یا صاحب دا ذکر آئے دوواں دا ذکر سن کے سنیہ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں
قرآن نے صرف مومنہ دی ماں آکھے یہ اس تو ہے کیونکہ مومنہ مننا بے ایمانہ مننا نہیں. اس واسطے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی اج جتھے قبر انور ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے تے جن نے نبی دا لعاب چوسیا ہوئے شان والا ہے یا نہیں ہے نا. میں اگے عرض کر چکے ہیں تے حضرت عائشہ صدیقہ او مقام والی بی بی ہے جدا لعاب میرے نبی چوسیا تے زندگی دے آخری مقام تے آخری مرحلے وچ میرے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ دے حجرے چ نے تے حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ دے بھائی آئے. حضور علیہ السلام نے انہاں ول ویکھے انہاں کول مسواک سی تے سیدہ عائشہ پاک فرماندی ہیں میں پوچھیا یا رسول اللہ مسواک تے دے لے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہاں آکے میں بھائی جان کولو مسواک لے کے نا تے حضور نو پوچھیا نرم کر دیاں. سرکار فرما کر دا کہ میں اپنے دنداں ہی دبا کے نرم کیتی تے میری لب اتے لگی سی سرکار دھوتی نہیں انجی اپنے منہ داخل کر دا. او سیدہ طیبہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی انہوں نے پیار نال حمیرہ کہندے سے. ایک دن نبی علیہ السلام باہروں تشریف لے آئے دروازے تے دستک دیتی نہ تے سیدہ عائشہ پاک کو پتہ چلے حضور تشریف لے آئے. دروازہ کھول دیا نا جلدی نال چادر پئی سی حضور علیہ السلام دی جلدی نال اوہی اتے کر کے نا تے آ کے دروازہ کھولیا تے جوں ہی باہر ویکھیا تے حضور ال ویکھ کے عرض کردی یا رسول اللہ ایڈی تیز بارش ہے تواڈے کپڑے تے بالکل سکے. نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ بارش تے کو نہیں بات یا رسول اللہ میں ویکھ رہی ہوں بڑی چھم چھم باس رہی. حضور فرمایا نہیں عائشہ بارش نہیں. آقا پھر کی جو میں ویکھ رہی ہوں تانوں نظر نہیں آ رہا. حضور فرمایا نہیں مینوں نظر آ رہا ہے پر تینوں آج پہلی باری نظر آ رہا ہے اور تو او ویکھ رہی جو آج تک نہ تو ویکھیا نہ کسی اور نو نظر آنا ہے. آقا کی ہے فرمایا اللہ دے خاص انوار و تجلیات نے جڑے تینوں اس تو نظر آ رہے ہیں کیونکہ تیرے اوتے میری چادر ہے. توجہ کرنی میری گل تے تیرے اتے میری بولو یار اے عائشہ تیرے اتے میری چادر ہے. ہن بخیلی نہیں کرنی توجہ نال عائشہ صدیقہ دے اتے حضور دی چادر آ جائے او ویکھن جو ہر کوئی نہ ویکھے. پھر ہجرت دی رات علی دے تھلے مصطفیٰ دا بستر اتے محمد دی چادر سنا علی دا کی مقام ہے. اللہ آئی گل دی سمجھ اے جزوی فضیلتن جے سیدہ عائشہ صدیقہ چادر اوڑ لین او ویکھن جو ہر کوئی نہ ویکھے. علی دے تھلے میرے نبی دا بستر اتے میرے نبی دی چادر. پھر ایک اور گل کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے غلام پیارے صحابی خلیفہ ثانی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے او جنا ہے جتھے اے ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوندا جتھے شیطان ہوئے اتھے نہیں ہوندا. سمجھ آگئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر دی ایڈی حیبت اور ایڈا روب شیطان سامنے واجے انی جرت بھی نہیں کنڈ کر کے نسے پچھلے پیری نسے تے عمر دی آج بھی حیبت برقرار ہے. روزے دے وچ حضور دے نال لیٹے ہے کسے شیطان نو اندر نہیں بڑھن دیندا. شاہ جی آج بھی تساں ویکھیا ہونا میں آپ توڑ جا کے ویکھے کوئی شیطانوں باہروں سلام کردا اندر نہیں بڑھدا. میں کہے اینو کیا کہ اندر عمر لیٹے ہیں جناب عمر اندر لیٹے. اچھا گل کر رہے ہیں ایک دن حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں مسجد نبوی وچ بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ ہے ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ دا مجمع لگا. اچانک گفتگو کر دیا دن یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اطلاع دیتی ہو ساریا پہاڑ وال ویکھ ساریا پہاڑ وال ویکھ. اس ساریا سپہ سالار سی لشکر دا مسلمانوں دا ایک قافلہ گیا سی لشکر کافراں نال لڑن واسطے میدان نہامند وچ مدینہ تو 1500 میل دور. ادھروں پہاڑ والے پاسوں ایک لشکر حملہ آور ہون لگا سی تے ساریاں نو آپ نے تے بیٹھ کے مدینے مسجد نبوی وچ ویکھ کے آواز دتی کہ ساریا پہاڑ وال ویکھ.
آواز اتھے اپڑ گئی، ساریہ نے سن لئی، اللہ نے مسلمانوں نے فتح دیتی، واپس آئے، صحابہ وقت یاد رکھیا، دن یاد رکھیا، تاریخ یاد رکھی، لمحات یاد رکھے، واپس آکے جدو قافلہ واپس آیا کیا سناؤ، انہاں کیا فتح مل گئی، کیڑے دن، انہاں کا جمعہ دا دن، وقت کی سی جی خطبے دا وقت، اچھا تاریخ کی سی فلاں تاریخ، کیویں ہوئی آکے بالکل عمر جی آواز آئی سی، صحابہ نے فرمایا عمر جی آواز نہیں، او عمر ہی دی آواز سی، وہ جناب عمر دی آواز سی، اصل کول بہ کے سنی، ہن تسی سیانے بیانے بندے ہو، میں نو یہ دسو عمر صحابی ہیں تے مجمع وچ بھی صحابہ سن، لڑن گئے انہاں وچ بھی صحابہ سن، یہ حضرت عمر نو صرف لشکر آیا نظر آیا، باقی ان کیوں نظر آیا؟ خودی حکمت کی ہے، دیکھو نا جی آج تے دوربین ہے لیکن دوربین دی بھی ایک حد ہے، 1500 میل دور کیڑی دوربین آج بھی نہیں کوئی وہا سکتی، ہاں لائیو چل رہا ہویا لگا ہویا تے کوئی امریکہ چ بیٹھا سوشل میڈیا دے تھرو ویکھ سکدا ہے، لیکن اودوں تے فیس بک والے دی اماں بھی نہیں سی جمی، جدو عمر نے ایڈی دور دی خبر دیتی آکھیا ساریا پہاڑ ول ویکھ، میں آکھیا امیر المومنین ایڈی دور تہاڈی نظر کیویں اپڑ گئی، پر میں غور کرنا صرف اینا نہیں پڑھی دا میں آواز دیتی، اے بھی پڑھ میں اس وقت بیٹھا حضور دے منبر تے سا، عمر میرے نبی دے منبر تے بیٹھ جان، عمر میرے نبی دے منبر تے بیٹھ جان، ایران تک ویکھن تے او علی کتھوں تک ویکھدا ہوئے گا جڑا فتح مکہ تے حضور دے موڑیاں تے بیٹھا ہویا سی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماندا اس کا اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے، منافقانوں کی پتہ عزت کی، منافقانوں کی پتہ عزت کی، کتھوں تک نگاہ گئی جناب عمر دی، فتح بھی مل گئی انہاں دی آواز دی برکت تک، اسی آواز نو لے کے سائنسدان نے ریسرچ کی تھی بھئی آواز ضائع نہیں ہوندی، اسی آواز تے تجربے کر کے موبائل تے ٹیلی فون ایجاد ہوئے، سمجھ آگئی نا میری گل دی، تو اے شانہ میرے مصطفیٰ کریم دے صدقے، اے اس کا میرے نبی علیہ السلام دے صدقے، تے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر آپ تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام پچھنے لوا رہے ہیں، خون مبارک نکلیا نا، اضافی خون نکلیا، حضور علیہ السلام ایک پیالے دیکھ کے تے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرما ہو رہا اے لے جا خون اتھے رکھ کے آج جتھے کوئی ویکھ نہ سکے، کسی دی نظر نہ پڑے، ابن زبیر باہر لے گئے ویکھن میں کتے رکھاں، اتھے رکھاں کوئی ویکھ نہ لے، اتھے رکھاں کوئی نہ ویکھ لے، دب دیاں کوئی ویکھدا نہ ہوئے، انہاں پی لیا، پی کے اندر حضور علیہ السلام فرمایا کتھے رکھی، عرض کیتی آقا اتھے رکھیا جتھے ہن میں بھی نہیں ویکھ سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیتے نہیں لیا، عرض کی تھی جی آقا پی لیا، ہن قرآن دا حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی حرام ہے خون بھی حرام ہے، عبداللہ آدھر میں پی لیا، حضور نے حرمت دا فتوہ کیوں نہیں لایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فتوہ نہیں لایا، حضور پتہ کی فرمایا؟ فرمایا پی لی؟ جی آقا پی لیا، فرمایا ہمیشہ واسطے اپنے آپ نو آگ دی بیماری تو بچا لے، ہمیشہ واسطے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لے، پھر ان توجہ کرنا، علامہ ابن کثیر نے لکھیا جب تک ابن زبیر زندہ رہے جسم وچوں میرے نبی دے خون دی خوشبو نہیں گئی، پھر جدو آپ شہید ہو گئے آپ دی لاش وچوں حضور دے خون دی خوشبو آندی رہی، پھر قبر دفن کیتا قبر دی مٹی وچوں میرے نبی دے خون دی خوشبو آندی رہی، ہن ذرا مینوں سوچ کے نہ دسی، فوراً دسی جس ایک پیالہ پی لیا اے ابن زبیر دا مقام ہے، تے جڑے بنے ہی محمد دے خون نال سانو حضور دی آل دا کی مقام ہوئے گا؟ بھائی جی میری عادت ہے میں موضوع دے مطابق چل رہا موضوع آد و اصحاب، پتہ نہیں ہے میری عادت ٹھیک ہے یا غلط ہے، بہرحال تو انہوں سننا پہنے ٹھیک ہے نا، میں موضوع دے مطابق چلن دا دی ہیں، ایک بار یا کو سبحان اللہ، جڑے بنے ہی حضور دے خون نال تے جنہ دے بارے چ حضور فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں، ہن تہاڈا میں ذوق چیک کرنا ہے،
بھئی حضور دی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہر فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور دی بیٹی اگو انہاں دے بیٹے حسین حسین حضور وچوں ہوئے نا تے حضور حسین وچوں کیویں یہ سمجھاواں جے اجازت ہوے کیا بات بابا جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہن سننا حسین پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ وچوں نہیں حسین نو میرے نبی لواب دہن تے گھٹی دتی حسین مصطفیٰ وچوں پوری گل سننی جے میری سجے کبے نہیں ویکھنا حسین پاک دے کان وچ میرے نبی اذان دتی حسین مصطفیٰ وچوں حسین پاک نو زہرا پاک لوریاں دتیاں حسین مصطفیٰ وچوں حسین میرے نبی دی جھولی وچ کھیڈے حسین مصطفیٰ وچوں حسین میرے نبی دے کندھیاں تے سیر کیتی حسین مصطفیٰ وچوں میرے نبی سجدہ کیتا حسین کان تے بیٹھے سجدہ لمبا ہویا حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا بچپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دی جوانی حسین مصطفیٰ وچوں حسین دی زندگی دے 55 سال حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا مدینہ تو مکہ سفر مکہ تو کربلا دا سفر حسین مصطفیٰ وچوں حسین یزیدیاں دے سامنے ڈٹ گیا حسین مصطفیٰ وچوں حسین پاک تے پانی بند ہویا صبر کیتا نہ نماز چھڈی نہ تلاوت چھڈی حسین مصطفیٰ وچوں حسین 72 نفوس کٹا دیتے کدھر علی اکبر دی لاش کدھر علی اصغر دی لاش کدھر قاسم دی جوانی لٹ گئی کدھر عباس دے بازو کٹ گئے حسین ڈولیا نہیں حسین مصطفیٰ وچوں حسین اپنا سر سجدے کٹایا حسین مصطفیٰ وچوں کٹ کے نیزے دی نوک تے چڑھیا سنیو بس مختصر ہے جمن تو لے کے آخری سجدے تک حسین مصطفیٰ وچوں نیزے دی نوک تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین وچوں زندہ باد ایک میں نعرہ لایا بھئی تسی لواؤ جی نعرہ ذرا حسینیت لواؤ ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے قرآن بھی حسینی ہے اور جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو تسی میں حسینی غلامی دے مانے آج جڑی آل آستی حسینی ہوئے گی نا او محب دے مانے آج سمجھ آگے جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو یوں لگتا ہے آقا کا درباں بھی حسینی ہے یوں لگتا ہے آقا کا درباں بھی اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے سلطان بھی اور نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے اسی نس کے نہیں نال رہن لے نسل در نسل اس درد نو کر مرزا اویس صاحب اپنے والد صاحب دے سالے ثواب واسطے محفل سجان دیں اے ثبوت انہاں دے والد صاحب حضور دے آلہ و صاحب نال محبت کر دے اسالے ثواب وچ اج ذکر بھی انہاں دا ہی ہو رہا ہے اج تسی کر رہے ہو سن کے خوش ہو رہے ہو کل تواڈے اسالے ثواب میرے اسالے ثواب وچ بھی یہی ہوئے گا
نسلوں سے غلامی کا، جنہوں جنہوں اعزاز ہے وہ بے شک نہ لاکھ سکتا ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، اے میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔ نعرہ اس نعرے تو بعد میں نو کہنا پہ رہا ہے کہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون۔ اس شعر تو بعد قداں بھی بولن گیاں، کسے دی جرت زبان بند کر کے وکھائے، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، حیدری، کیونکہ علی دا بغض اے چھپ نہیں سکدا، اندر علی دا بغض ہوئے بندہ اتو تو محب بنے، محب بنن دی کوشش کرے نانا، اے نہیں ہو سکدا، کیونکہ صحابہ کرام فرماندے ہیں اسی مومن منافق دی پہچان ذکر علی نال کر دے سن، کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر ماں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں سے، تجربہ ہے یہ برسوں سے، کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں، اے نہ لیا پتا چل دا چہرے تے شلے اور سکڑ جائے نا، چہرہ آدن متھے وٹ پہ جائے، بال آ جائے، سمجھ لہ علی دا بغض ہی تے جدا چہرہ کھل اٹھے او تے آدھا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ لو جی تقریر ختم۔ تسی آکھیا سلطان صاحب دا شعر، سلطان صاحب کی آکھیا، سلطان صاحب نے اس کو گل کی تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کر دے۔ آپ نے فرمایا نا جڑا ایک شعر ہے جدے ذکر آندہ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، عالم تو مراد مولوی نہ سمجھے آجے، مخلوق دی گل ہے، عالمین 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہو، صادق دین تنا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے ہو، صادق دین تنا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے ہو۔ میری دعا ہے اللہ کریم میری توڑی حاضری قبول فرما، انشاءاللہ باقی ثنا خان تشریف لے آ چکے ہیں، اپنی اپنی باری نہ لاری پیش کریں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جگر گوشہ قاضی ملت صاحبزادہ والے شہر قاضی ہیں۔ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مکینہ بنا دیا، یا حسین آپ نے مرنے کو جینا